إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشیں عزت مآب میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل اس اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو رسول امین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین، رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ اگر
انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی گھر عطا فرمائے۔ کسی کے پاس اس کی حیثیت کے مطابق کسی بھی طرح کا گھر ہو، اس پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی گھر دیتا ہے، اس گھر کے اندر انسان آ کر کے سکون محسوس کرتا ہے، چاہے وہ 5 اسٹار 7 اسٹار میں کیوں نہ رات گزارا ہو، اپنے گھروں سے دور رہا ہو، لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کے 7 اسٹار سے زیادہ مزہ اسے اپنے اس چھوٹے سے گھر کے اندر ہوتا ہے، جہاں آنے کے بعد اسے سکون ملتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، وہی وہ اللہ ہے، وہی وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے رہنے کے لیے، تمہارے سکونت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے، تمہاری شانتی کے لیے گھر بنایا ہے، تمہیں گھر عطا کیا ہے۔ تو یہ گھر اللہ نے جو عطا کیا، انسان کو سکون اسی وقت ملے گا جب انسان اس گھر کی حفاظت کرے گا، اس گھر کو جنت نما بنائے گا، اس گھر کو شانتی پوروک بنائے گا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو باتیں بتلائی ہیں، ان باتوں کو اپنے گھروں کے اندر نافذ کرے گا، اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم کو رائج کرے گا، اپنے بال بچوں کا خیال کرے گا، اپنے بال بچوں کو دین سے جوڑے رکھے گا، تب جا کر کے اس کا گھر جنت بنے گا۔ انسان، کوئی مسلمان بہت بڑا پکا نمازی ہو، روزے دار ہو، حج اور عمرہ کرنے والا ہو، وہ اپنے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتا، اپنے گھر کا خیال نہیں رکھتا، اس کا گھر نہ جنت بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے یہاں سوال سے بچ سکتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ تو گھر کو جنت بنانے کا ایک بنیادی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے گھروں کو سدھارنا ہوگا، اپنے بال بچوں کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس جہنم کو انسان اور پتھر سے سلگایا جائے گا، جس کے اندر انسانوں کو اور ان جھوٹے خداؤں کو ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ کے بندے دین سے بھٹکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس بات سے ڈرو اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب اس جہنم کے سامنے بڑے سخت اور مضبوط فرشتے متعین ہیں، وہ سامنے آئیں گے
اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ انسان اس وقت تک جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح نہ کر لے۔ جب اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے گا تو اس کا گھر خود بخود جنت بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کرتا ہے، انسان صرف اپنی ذات کے اوپر فوکس کرتا ہے، اپنے بال بچوں کا خیال نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن رب کے دربار میں اسے جواب دینا ہوگا۔ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی، حدیث نمبر 5188، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول فكلكم راع وكلكم مسؤول۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب کے سب نگہبان ہو، اور تم سب کے سب سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی امام ہے، کوئی حاکم وقت ہے، کوئی بادشاہ ہے، اسے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی انسان گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی مرد ہے، اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اسے اس گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غلام ہے، وہ اس سے بھی اس کے مالک کے حق کی ادائیگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اوپر اپنے گھر کی اصلاح ضروری ہے، اور گھر کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ ہمارا گھر جنت اس وقت بنے گا جب ہم گناہوں سے بچیں گے، ہمارے بال بچے گناہوں سے بچیں گے، ہماری بیوی گناہوں سے بچے گی۔ اور ایسا انسان جس کا گھر برائیوں سے محفوظ ہو، برائیوں سے سالم ہو، برائیوں سے سلامتی اسے نصیب ہو، اس کے گھر کو نصیب ہو، ایسے لوگوں کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ انسان گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر کے 3 باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بیتہ وبکى على خطیتہ۔ صحیح الجامع، شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2438، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبى لمن ملك لسانہ، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ پہلی چیز بتلائی، خوشخبری آپ کے لیے، آپ کے گھر کی اصلاح کے لیے، آپ کی گھر کو جنت بنانے کے لیے ایک نسخہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے، اپنی زبان پہ قابو کیجئے، زبان سے اچھی بات بولیے، برائی سے محفوظ رہیے، اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھیے، گالی گلوچ مت کیجئے۔ آج گھروں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، ہمارے گھروں سے سکون چلا جاتا ہے، ہمارا گھر اکھاڑا بن جاتا ہے، لڑائی اور جھگڑے کا میدان بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتے۔ مرد نہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا، نہ عورت اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتی ہے۔ مرد بھی بری باتیں بول رہا، عورت بھی بری باتیں بولتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کا ذہن ایک دم صاف ہوتا ہے،
ان بری باتوں کو، ان گالی گلوچ کو، ان جھوٹی باتوں کو وہ اپنے مائنڈ کے اندر، اپنے دماغ کے اندر کیش کرتے ہیں، میموری کے اندر سیو کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے ان کا بگاڑ شروع ہو جاتا ہے، پھر بچے بگڑتے ہیں اور پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زبان سے کچھ نکل جائے تو یہ بہت ہلکی سی بات ہے، حالانکہ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کتنے لوگ جہنم کے اندر صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ انہوں نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، جس کو چاہا گالی دے دیا، جب چاہا جھوٹ بول دیا، جب چاہا جس کو جو برا بولنا چاہا بول دیا۔ اس کو شعور نہیں ہوتا کہ اس کا اثر کیا پڑے گا، سامنے والے کے دل پر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، ایفیکٹ کیا پڑے گا، یہ اسے شعور نہیں ہوتا۔ انسان ہے، ہر آدمی انسان ہے، بچوں سے غلطی ہو سکتی ہے، بیوی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا حکم دیا ہے، غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کیجئے، بات بات میں اپنی زبان کو مت کھولیے۔ اس لیے آپ کا خاموش رہنا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، آپ اگر کچھ نہ کہیں، اگر کچھ نہیں، کسی کو بھلا نہیں بول سکتے، اچھا نہیں بول سکتے، تو کم سے کم آدمی کو خاموش رہنا چاہیے۔ لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے گھروں سے سکون کیوں چلا جاتا؟ ہمارا گھر جہنم کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری زبان ہے۔ گھر میں گھستے ہی ہم شیر کی طرح دہاڑنا شروع کر دیتے، سارا روب اور دبدبا ہم اپنے گھر والوں پر نکالنا شروع کرتے ہیں۔ میں بتاؤں گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے رہا کرتے تھے، کس طرح سے اللہ کے نبی کا گھرانہ جنت بنا ہوا تھا، اور کیسے ہمارا گھر یہ جنت بنے گا۔ تو یہ پہلی بات بتائی کہ آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کیجئے۔ وَوَسَعَهُ بَيْتُهُ، اللہ نے طاقت دیا تو گھر کشادہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات کہا، وَبَكَى عَلَى خَطِيَّتِهِ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کسی اللہ کے حکم کو وہ توڑ دے، تو اس گناہ کو یاد کرے، اللہ کے دربار میں آئے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے۔ بکا من علی خطیئتہ، اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہائے۔ ایسا آدمی جو اللہ کے ڈر سے گناہوں پر آنسو بہاتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے روتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یلج النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ کبھی بھی، وہ آدمی کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، وہ آنکھ جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے۔ انسان اللہ کے دربار میں رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں ہو، اللہ کے پاس آئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگے، گڑ گڑائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان کا اپنی غلطی ماننا، اپنی غلطی پہ آنسو بہانا، یہ اس کے گھر کو جنت بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آدمی سے غلطی ہو جائے تو آدمی اپنی غلطی پہ پچھتائے، اپنی غلطی پہ نادم ہو، سوری بولے۔ ہم نوجوان، ہم مسلمان مرد حضرات اپنی غلطی ماننا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم گھر میں سوری بولیں گے،
ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم کیوں سوری بولیں گے؟ نہیں، اگر غلطی ہو جائے تو اس کو ماننا ضروری ہے، اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینا، اپنے بال بچوں کو تکلیف نہیں دینا۔ آپ سے اگر آپ کا دوسرا مسلمان بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے اگر محفوظ رہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا اور آپ کا گھر جنت نما بن جائے گا۔ ایک حدیث سن لیجئے، صحیح حدیث ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس وسلم من الناس۔ صحیح روایت ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 3253۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے کوئی آدمی کسی ایک کام کو بھی کر لے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کے گھر کی حفاظت کرے گا، اس کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے گھر کی اصلاح کرے گا، اللہ اس کے گھر کو جنت بنائے گا۔ 5 چیزیں وہ اللہ رب العالمین اسے اپنی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عاد مریضا، اگر کوئی مریض ہے، کوئی بھائی مریض ہے تو اس مریض کو دیکھنے جائے، مریض کی عیادت کرنے جائے، او خرج غازیا، یا اللہ کے راستے میں جہاد کا وقت ہے تو جہاد کرنے جائے، او دخل علی امامہ، یا اپنے امام کے پاس جائے، اس کو اس کی تقویت کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی عزت کے لیے جو مسلمان حاکم وقت ہے اس سے جا کر کے ملے، یہ اللہ رب العالمین کی گارنٹی دیتا ہے، حفظ و امان کی گارنٹی دیتا ہے۔ اور چوتھی اور 5ویں چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، او قعد فی بیتہ، اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو آپ اپنے گھروں کے اندر رہیے، گھروں کے اندر وقت بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ گھر کو جنت بنانے کے لیے گھر کے اندر وقت گزارنا چاہیے، ہم وقت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او قعد فی بیتہ، آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھے، لوگ اس سے محفوظ رہیں اور لوگوں سے وہ محفوظ رہے، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو تو اس کا گھر جنت نما بن جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے گھر کو جنت بنانے کے لیے سب سے عظیم ترین چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے۔ گھر کو جنت بیوی بناتی ہے، گھر کو جنت بنانے میں بیوی کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر انبیاء کو نیک بیویاں عطا فرمائی اور وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ بلکہ بعض انبیاء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نیک بیوی عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کو نیک بیوی عطا فرمائی۔ اللہ نے ایک نبی کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو نیک بیوی عطا فرمائی، گویا کہ نیک بیوی کا ہونا یہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے، اور یہی نیک بیوی انسان کے گھر کو جنت بناتی ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے انسان کو نوازا ہے، یہ دنیا ساری کی ساری دولت ہے، ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بہترین دولت، انسان کی سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین شے، سب سے قیمتی شے
المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1467 صحیح روایت ہے۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ اگر انسان کو نیک بیوی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ نیک بیوی ہوتی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی صفت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ قانتات، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی بات ماننے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، غائب آنے میں شوہر جب غائب ہوتا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایسی بیویاں نیک ہیں، اور ایسی عورتیں جو نیک ہوں، اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ صرف 5 چیزیں، عورتوں کو بہت زیادہ چیزیں اور بہت زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ایک حدیث سن لیجئے، بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح روایت ہے، صحیح الجامع حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها او بعلها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت۔ صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت 5 کام کرتی ہے، 5 کام اگر عورت کر لے، اللہ رب العالمین جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے اللہ اسے داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے۔ ہماری بیویاں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، ہماری بہویں نماز نہیں پڑھتی۔ کبھی آپ کو توفیق ملی کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہوؤں کو کہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اذا صلت المرأة خمسها، صرف 5 وقت کی نمازیں عورت پڑھے۔ عورتیں ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو 50% چھوٹ دے ہی دیا، آدھے مہینے ان کو چھٹی رہتی ہے، آدھا مہینہ جو ملتا ہے اس میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، یا کوئی پڑھتی بھی ہے تو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے۔ میرے بھائیوں، عورتوں تو دور کی بات ہے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نعرے بازیوں میں آگے رہتے ہیں، کھیل تماشے میں آگے رہتے ہیں، لیکن ہم کیسے اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہماری عورتوں کے دلوں کے اندر نبی کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے نبی کے آخری پیغام کو، آخری وصیت کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا آخری وقت ہے، اپنے رب سے ملنے کا وقت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، مجھے وہ رات یاد ہے جب امام کائنات ہمارے گود کے اندر تھے اور کرب کے عالم میں تھے، پریشانی میں تھے اور درد میں تھے، تکلیف میں تھے۔ وہ رات، جس دن کو آج کے مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، لائٹیں جلاتے ہیں، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس رات میرے گھر کا چراغ نہیں جلا تھا، امام کائنات میرے گود میں تھے، آپ بے ہوش تھے، کپڑا اوڑے ہوئے تھے، میں کپڑا ہٹاتی، پانی کا چھینٹا مارتی، آپ ہوش میں آتے، امام کائنات کی زبان سے جو الفاظ نکلے، آخری وقت میں جو بات بتائی، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، نماز کو ضائع مت کرنا، اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرنا، یہ آخری وصیت تھی امام کائنات کی۔ آج کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، نعرے بازیاں کرتے ہیں، ڈی جے پہ ڈانس کرتے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم امام کائنات کی آخری وصیت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے ہم سڑکوں پر گھومتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، مارکیٹوں میں گھومتے ہیں، دکانوں میں رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن ہم کو یاد نہیں آتا کہ وہ نبی جس نے کہا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، بلال کو کہا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور مجھے سکون پہنچاؤ۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے نبی کو نماز چھوڑ کر کے تکلیف دے رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر اگر ہمیں نبی سے سچی محبت ہوگی یا ہے تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی بھی وقت کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہماری چاہے عورتیں ہوں، بیٹیاں ہوں، سبوں کو نماز کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ اگر نفل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض نماز تو پڑھیے۔ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے اپنے رب کے سامنے؟ صحیح روایت مسلم شریف کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اور صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت شیخ البانی نے صحیح قرار دیا 640 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کے سامنے انسان کے تمام اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے روزے ہوں گے، اس کی نمازیں ہوں گی، اس کے صدقات و خیرات ہوں گے، اس کے زکوٰۃ فطرات، سارے اعمال، دن اور رات کے سارے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا حساب ان اول ما يحاسب به العبد من عمله یوم القیامہ، انسان کے عملوں میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا صلاۃ، اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ تو نے کتنی نمازیں پڑھی، کون سی نماز چھوڑی، کون سی نماز نہیں پڑھی، کیا مجبوری تھی؟ نماز اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو سو کر کے پڑھو، کچھ نہیں آتا ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ ہی صحیح کہو، لیکن نماز پڑھو۔ لیکن پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز اگر ٹھیک ہے سارے عمل ٹھیک ہو جائیں گے، نماز ٹھیک نہیں تو وہیں سے ہمارا ریزلٹ صفر کی طرف، زیرو کی طرف چلتے چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اذا صلت المرأة خمسها، عورتیں اگر پانچوں وقت کی نماز پڑھے، نماز پڑھیے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھے، عورت رمضان کے روزے رکھے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے اور سوسائٹی، ہمارے مسلمانوں کو کی اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو میرا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور روزے رکھیں گے، 11ویں کے روزے رکھیں گے، 13ویں کے روزے رکھیں گے، اور 16 سید کا روزہ رکھیں گے، لیکن جیسے رمضان کا وقت آتا ہے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ فرض ہے، عورت کو یہ دوسرا حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو رمضان کے روزے رکھتی ہے، یہ روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اگر شوہر کو کوئی آدمی پسند نہیں گھر کے اندر آنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو گھر میں آنا پسند نہیں کرتا ہے
تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس مرد کو اپنے گھر کے اندر نہ آنے دے. یہ نیک بیوی کی علامت ہے, یہ نیک بیوی کی پہچان ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایسے آدمی کو آنے نہ دے جس کو اس کا شوہر پسند نہ کرے. وہ حسنت فرجا, اپنی عزت کی حفاظت کرے. وہ اطاعت بعلها, اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اپنے شوہر کی بات مانے. اگر اس کا شوہر اچھے کاموں کا حکم دیتا, برے کام کا حکم نہیں دیتا, اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا, اللہ کے قانون کو توڑنے کا حکم نہیں دیتا, تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. یہاں تک کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت شوہر کی خواہش کا پاس و لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور آپ نے کہا کہ وہی تمہاری جنت ہے, وہی تمہاری جہنم ہے. اس کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ رب العالمین جنت دے گا. اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس عورت کو جہنم میں داخل کرے گا. ایسی عورت جس کے اوپر شوہر اس کا ناراض ہو, پورے رات فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لعنت الملائکہ حتی تصبح ایوم امرأة بات زوجها وهو علیہ باتت وزوجها علیہ غضبان. ایسی عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر کے رات گزارتا ہے, لعنت الملائکہ حتی تصبح, پورے رات فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں. تو نیک عورت وہ ہوتی ہے جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے, شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اور ایسی عورت, یہ کام عورت کرے گی, نماز پڑھے گی, روزے رکھے گی, اپنی عزت کی حفاظت کرے گی, شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور شوہر کی فرما برداری کرے گی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنت شئت, اس عورت سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اب یہ کام جب عورت کرے گی, اگر عورت گھر کے اندر نماز پڑھے گی, روزے رکھے گی, شوہر کی اطاعت کرے گی, اپنی عزت کی حفاظت کرے گی, شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی, شوہر کے مال کو ضائع اور برباد نہیں کرے گی, تو اس کا گھر جنت نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا؟ یقیناً اس کا گھر جنت بنے گا. ہاں, انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, تو فوراً گھر کے مسئلے کو روڈ پہ نہیں لانا. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, گھر کے اندر کوئی بات ہوتی, اختلاف ہوتا, چھوٹی سی بات ہوتی, اس جھگڑے کو گھر سے اٹھا کر کے روڈ پہ لاتے ہیں. اور کتنے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں, اسلام نے ایسا حکم نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 333. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں, تمہیں اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں. عورت سے اچھا برتاؤ کرو, اچھا سلوک کرو, اچھے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو, اس لیے کہ عورت کی ذات ٹیڑھی ہے. ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کو پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے, اور جسم کے اندر ان اعوج ما فی الضلع اعلاہ, اور اس ریڑھ کی ہڈی میں سب سے ٹیڑھی ہڈی یہ اوپر کی ہڈی ہے. اس ہڈی سے عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو
ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب ختم, سیپریٹ ہو جائیں گے, یا تو سیپریٹ رہیں گے یا پھر ڈیورس ہو جائے گا. آج کل فیشن بنا ہوا ہے, شوہر سے عورتیں الگ رہتی ہیں اور بولتی ہیں کہ ہم سیپریٹ ہیں, سنگل مدر ہیں, سیپریٹ ہیں, یا ہمارا ڈیورس ہو گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو سدھارنے کے لیے, معاشرے کو سدھارنے کے لیے, سکون پیدا کرنے کے لیے مردوں کو وصیت کیا, عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں, انہیں سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فاستوصوا بالنساء خیرا, میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں. وصیت اور نصیحت حاصل کر لو. اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر بیان فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن, اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے, کوئی عورت بات نہیں مانتی ہے, فعظوہن, تو آپ انہیں نصیحت کیجیے, سمجھائیے. فعظوہن وہجروہن فی المضاجع, اگر سمجھانے سے, نصیحت کرنے سے نہیں مانتی ہے تو بستر الگ کر دیجیے. شوہر کا بستر الگ کرنا نیک عورت کے لیے بہت بڑی سزا ہے. وہ دریائے شور کی سزا ہے. نیک بیوی کبھی بھی اپنے شوہر سے الگ رہنا پسند نہیں کرتی ہے. جو عورت اپنے شوہر سے الگ رہ کر خوش ہو وہ نیک عورت نہیں ہو سکتی ہے. نیک عورت کی اصلاح کے لیے اور اس عورت کو سدھارنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری نصیحت اس پہ کام نہیں آتی ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو اپنے بستروں سے اس کو الگ کر دو, بستر پہ اس کو مت جانے دو. اگر اس سے بھی نہیں مانتی ہے فَوَضْرِبُوهُنَّ, اسے ہلکی مار مارو. ضرباً غیر مبرح حدیث میں آیا ہے, مارنا بھی ہلکی مار. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مسواک کے ذریعے سے مارنا. ہم لوگ کیا کرتے, سیدھے موٹا ڈنڈا لگاتے اور برسانا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھینس اور بیل ہے, گدھے اور گدھی کی طرح مارنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ برتاؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے. اسی لیے تو گھر جہنم بن جاتا ہے. جنت اس وقت بنے گا جب آپ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں. آپ کی بات چلیے نہیں مانتی ہے تو کیا آپ کی بیوی پورے کے پورے طور پہ بری ہے؟ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں, کوئی خوبی تو ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات کرنے میں وہ جھجکتی ہو, اس وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ میری بات نہیں مانتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس بہت ساری خوبیاں ہو, اس کے اخلاق اچھے ہوں, وہ نماز پڑھنے والی ہو, بچوں کا خیال کرنے والی ہو, اچھا کھانا بنانے والی ہو, آپ کو کپڑا دھو کر دینے والی ہو, آپ کے گھر کا سارا کام کرنے والی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی عورت پورے کے پورے طور پر بری نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے عورت کو نصیحت کر کے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. دلیل حدیث سنیا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منها خلقا رضی منها بآخر. صحیح مسلم حدیث نمبر 1469. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنہ, کوئی مومن مرد مومنہ عورت کو اپنے سے الگ مت کرے, اپنے گھر سے اسے نہ نکالے. ان کرہ منہا خلقا, اگر کسی ایک اخلاق سے ایک اخلاق کوئی اسے پسند نہیں, ایک چیز اس کی کوئی پسند نہیں ہو تو دوسری چیز اسے ضرور پسند آئے گی. تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو سمیٹنے اور اچھا بنانے کا حکم دیا ہے. ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا. اسی طرح سے ایک بہت بڑی خامی ہے ہمارے گھر کی, ہمارے مردوں کی, شوہروں کی, کہ خود تو بڑے مزے سے رہتے ہیں, خود تو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا کھانا ہوٹلوں میں جا کر کے کھاتے ہیں,
لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بال بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی کبھی لے جا کر کے کسی ریسٹورنٹ میں کھلا دیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اچھے کپڑے پہنا دیں۔ اسی وجہ سے گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اور پھر ہمارا گھر جنت بننے کے بجائے جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1929، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما حق زوجت احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ کون سا حق ہے اس کی بیوی کا؟ شوہر پر بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم اپنے لیے کپڑا خریدو تو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی کپڑا پہنو، ولا تضرب الوجه، اپنی بیوی کے چہرے پہ مت مارو، ولا تقبح، اسے برا بھلا مت کہو، چہرے پہ مت مارو، اس لیے کہ چہرہ یہ مجمع المحاسن ہے، ولا تقبح، اور اسے برا بھلا مت کہو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہم اپنی بیوی کے پورے گھر والوں کو تار دیتے ہیں، جس کو بولا جاتا ہے تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی، تیری خالہ ایسی، تیرا فلاں ایسا، پورے اس کے رشتہ داروں کو لان تان گالی گلوچ برا بھلا کہتے ہیں، جس سے عورت کا دل ٹوٹتا ہے، اور پھر گھر نہیں رہتا۔ گھر اس وقت ہوگا، گھر جنت اس وقت بنے گا جب ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ ولا تقبح، اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے برا بھلا مت کہو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اپنے گھر میں ہی بیوی کو چھوڑو، گھروں سے نکالو نہیں۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تھوڑی سی بات ہوئی، جاؤ طلاق 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 مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اگر بیوی سے کچھ غلطی ہوتی ہے یا بیوی بات نہیں مانتی ہے، آپ گھر کے اندر اسے رکھیے اور گھر کے اندر اس سے بات کرنا چھوڑ دیجئے۔ گھر کے اندر جو سزا دینا ہے سزا دیجئے، اس کو جدا مت کیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، شوہروں کی بات کو مانیں۔ شوہر اگر دین کا کام کرتا ہے تو اس کے اندر تعاون کریں، دین کے کاموں میں شوہر کا تعاون کرے، خود بھی نیک بنے۔ اگر شوہر اس کا نیک نہیں ہو تو شوہر کو نیک بنانے کی کوشش کرے۔ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرأ قام من اللیل وأيقظ أهله فإن أبت رش في وجهه الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى رشت على وجهه الماء۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا۔ کیا بڑی پیاری دعا ہے، ابو داؤد شریف کی بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا، دیکھیے نیک عورت اور نیک مرد کیسے ہوتے ہیں اور گھر جنت کس طرح سے بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ اس مرد پہ رحم فرمائے، اللہ اس مرد پہ رحم فرمائے، قام من اللیل، جو راتوں کو جگتا ہے، رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے، رات کو بیدار ہوتا ہے، قام من اللیل فصلی، نماز پڑھتا ہے، وایقظ اہلہ، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، خود نماز پڑھتا ہے پہلے، پھر اپنی بیوی کو نماز پڑھنے کے لیے جگاتا ہے۔ اگر وہ نہیں جاگتی ہے، رش فی وجہہا الماء، تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھینٹا مارتا۔ اللہ اکبر، پانی کا چھینٹا ماریے۔ دیکھیے اگر آپ پانی کا چھینٹا ماریں گے تو عورت ناپسند نہیں کرے گی، عورت غصہ نہیں ہوگی، عورت اور خوش ہوگی کہ میرا شوہر مجھے بیدار کر رہا ہے۔
لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر عورت نہیں جاگتی ہے تو سیدھا بالٹی لیا، پورا بالٹی اور پورا بالٹی ڈال دیا، بے ابھی تک سوئی ہوئی ہے، شرم نہیں آتی ہے۔ اس طرح سے محبت ہوگی، اس طرح سے گھر جنت بنے گی۔ جنت گھر اس وقت بنے گی جس پیار سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کہا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل، اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے جو راتوں کو بیدار ہوتی ہے، راتوں کو جگتی ہے، فصلت اور نماز پڑھتی ہے، وایقظت زوجہا اپنے شوہر کو جگاتی ہے، فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو پانی کا چھینٹا مار کر کے اپنے شوہر کو بیدار کرتی ہے اور کہتی ہے اٹھیے آپ تھوڑی سی نماز پڑھ لیجئے۔ مرد اور عورت، میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف اگر اس طرح کا برتاؤ کریں گے اور اس طرح سے پیار سے اللہ کے لیے راتوں کو اٹھیں گے، اللہ کے لیے اس طرح کا معاملہ کریں گے، اس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کریں گے، تو یقین جانیے میرے بھائیوں ہمارا گھر یقیناً جنت بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے، نیک عورت کی ایک نشانی اور اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ، اللہ رب العالمین جس آدمی کو نیک بیوی عطا فرمائے، سمجھ لیجئے کہ اس نے اپنا نصف ایمان مکمل کر لیا، نصف ایمان۔ من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کرے، نیک بیوی دے، سمجھ لیجئے کہ وہ نیک بیوی اس نے اس کے آدھے دین کو مکمل کر دیا۔ ہم سنتے ہیں کہ نکاح آدھا ایمان ہے، تو کیا خالی شادی کر لینے سے آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ ہاں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سے جو ہے صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ مول صاحب ہم نے سنا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، اور دوسری حدیث آتی ہے الطہور شطر الایمان، پاکی اور صفائی آدھا ایمان ہے، تو آدھا ایمان وہ اور آدھا ایمان یہ، دونوں آدھا آدھا مل کر کے کمپلیٹ ایمان تو ہو گئے، اب پھر نماز روزہ کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ نصف ایمان آپ کا صرف شادی پڑھ کر لینے سے، نوشہ بن جانے سے نصف ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ نصف ایمان مکمل کرنے کے لیے آپ کو دینی احکام کی بجاوری کرنی ہوگی۔ ایسی بیوی ہونی چاہیے جو آپ کو آپ کے دینی کاموں میں آپ کی مدد کرے۔ شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو نماز کا عادی بنائے۔ شوہر صدقات و خیرات نہیں کرتا ہے، اس کو صدقات و خیرات پر ابھارے۔ شوہر دینی کام میں حصہ نہیں لیتا ہے، اس کو دینی کام کے لیے بھیجے، یہ نیک بیوی ہوتی ہے۔ اور ایسی عورتوں سے گھر جنت بنتا ہے کہ بیویوں کو نیک اور صالح بنائے، ہماری بیٹیوں کو اللہ نیک بنائے، ہماری بہوؤں کو اللہ نیک بنائے۔ اس طرح سے اگر ہمارے گھر کی عورتیں نیک ہوں گی تو ہمارا گھر جنت بنے گا۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بچہ بھی نیک ہوتا ہے۔ اگر ماں ڈی جے پر ڈانس کرے گی تو کیا بیٹا الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا؟ پڑھے گا نہیں نا۔ اگر عورت نیک ہوگی، عورت اگر گھر میں نماز پڑھے گی تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوا علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 5868 نمبر کی حدیث۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، لیکن حکم کون دے گا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا۔ اگر ماں نماز پڑھے گی، باپ نماز پڑھے گا، تو اس کو دیکھ کر کے اس کی اولاد خود نماز
7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو، یہ تعلیم دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سوچئے کیا ہمارے بچے 18 سال 20 سال 25 سال کے ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم کبھی کہتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں کہتے ہیں، پھر ہمارا گھر جنت کیسے بن سکتا؟ ہمارے بچے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے بچے ہماری بات کیسے مان سکتے ہیں جب ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اچھی ہوں، ہماری بیویاں اچھی ہوں، ہماری بیٹیاں اچھی ہوں، ہماری بہویں اچھی ہوں، تب جا کر کے ہمارا گھر جنت بنے گا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر سکون اس وقت آئے گا جب گھر کے اندر شیطان داخل نہ ہو۔ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں، گھر کو جنت بنانے کا ایک طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ آپ گھروں کے اندر جائیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، سلام کر کے گھر کے اندر جائیں۔ اپنے گھر کے اندر بھی جائیں تو سلام کریں۔ ہم لوگ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں ارے اپنا ہی گھر ہے، کیا ضرورت ہے سلام کرنے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 62، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ رَبِّكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو تم خود کو سلام کرو، اس لیے کہ یہ سلام اللہ کی طرف سے سلام ہے، گویا اللہ کی طرف سے یہ سلام آیا ہے، یہ بہت مبارک سلام ہے۔ سلام کرنے سے گھروں کے اندر برکت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے کے گھروں کے اندر بھی جائیں تو سلام کرے، اپنے گھر کے اندر بھی جائے تو سلام کرے، بلکہ بعض روایت میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھر کے اندر جاؤ تو سلام کرو، تکن برکتن علیک، برکتن علیک، تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر برکت ہوگی کب؟ جب ہم سلام کریں گے، اللہ کا ذکر کر کے جائیں گے۔ گھر کے اندر جائیں گے تو بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے جائیے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے مسلم شریف، حدیث نمبر 2018، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اب تمہارا یہاں پر کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں اس گھر کے اندر انٹری نہیں ملے گی، لا مبیت لکم ولا عشاء، اے میرے چیلوں، اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ نہ تمہیں یہاں رات گزارنے کی جگہ ملے گی، نہ تمہیں کھانا ملے گا۔ لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں کہتا ہے، شیطان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، کہتا ہے کہ بڑے مزیدار گھر مل گیا، پوری رات اسی گھر کے اندر گزرے گی۔ پھر جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ بیڈ بھی مل گیا اور ڈینر بھی مل گیا، دونوں ادرکتم المبیت والمشاء، بیڈ بھی مل گیا مست یہاں رہنے کے لیے اور مست ڈینر بھی مل گیا۔ پھر شیطان کا اس کے اوپر غلبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ جب ہم گھروں کے اندر داخل ہوں تو یہ دعا پڑھ کر کے داخل ہوں، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا سکھائی ہے۔ گھروں سے نکلے تو بھی بسم اللہ کہا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة
الا باللہ، یہ دعا سکھائی ہے۔ آپ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلیں، دعا پڑھ کر کے بسم اللہ کہا کر کے گھر کے اندر جائیں، بسم اللہ کہا کر کے گھر سے باہر نکلیں، تو پھر آپ کے گھر کے اندر شیطان کا غلبہ نہیں ہوگا، شیطان کو جگہ نہیں ملے گی، اور جب شیطان کو جگہ نہیں ملے گی تو آپ کا گھر جنت بنے گا۔ اسی طرح سے گھر کے اندر کچھ نمازیں پڑھنی چاہیے، صرف ساری نمازیں مسجد کے اندر ہی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کو جنت بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے اندر پڑھیے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ گھر کے اندر سکون نازل ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوگی۔ دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، چاہے آپ کا گھر مسجد کے قریب ہی کیوں نہ ہو، حدیث سنیے۔ عن عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما افضل الصلاة في بيتي او الصلاة في المسجد قال الا ترى الى بيتي ما اقربه من المسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان تكون صلاة مكتوبة۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 439، صحیح الترغیب کی صحیح روایت ہے، 439 نمبر کی حدیث۔ سنیے، گھروں کے اندر کچھ نمازیں پڑھا کیجئے، اس سے گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں نے پڑھی، عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایوما افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز افضل ہے؟ الصلاۃ فی بیتی اب الصلاۃ فی مسجد، گھر میں نماز پڑھنا یا مسجد میں نماز پڑھنا کون سا افضل ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تری الی بیتی، کیا تم میرے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حجرہ عائشہ کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ میرے گھر سے بھی زیادہ قریب کسی کا گھر ہو سکتا؟ ما اقربہ من البیت ما اقربہ من المسجد، میرا گھر کتنا قریب ہے مسجد کے، فلا ان اصلی فی بیتی احب الی، میرا گھر میں نماز پڑھنا مجھے کہیں زیادہ پسند ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے، الا ان تکون صلاۃ مکتوبہ، الا یہ کہ وہ نماز فرض ہو۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے، ساری نمازیں مسجد کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک دوسری حدیث سنیے، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 778، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا قضى احدكم الصلاة فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر نماز پڑھے تو اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے باقی رکھے۔ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، اللہ اکبر، اپنی نماز کا ایک حصہ اپنے گھر کے لیے باقی رکھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر میں برکت نازل فرماتا۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گی جب ہم گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح سے گھر والوں کو تعلیم دینا چاہیے، گھر والوں کے لیے دعا کرنا، نیک لوگوں کو گھر کے اندر بلانا، یہ بھی گھر کو جنت بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے اور اس میں مومنوں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، گھر جنت اس وقت بنے گا جب شوہر اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائے، پورا کا پورا کام گھر والوں کے اوپر نہ چھوڑ دے،
اگر مرد گھر سے باہر رہتا ہے، کام کر کے آتا ہے اور بیوی گھر کے اندر پریشان ہے تو کچھ ساتھ بیوی کا دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس سے گھر جنت نما بنتا ہے۔ اور یہ جناب محمد الرسول، اور اس میں کوئی کسر شان نہیں ہے، یہ ہماری بے عزتی نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم گھر کا کوئی کام کر دیں گے تو ہم چھوٹا بن جائیں گے۔ کیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی بڑا؟ لیکن آپ کی سیرت کیا تھی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6039، عن عائشة رضی اللہ تعالی قال الاسود سألت عائشة رضی اللہ عنہ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته قالت كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، ابو الاسود نے پوچھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے ہیں، کون سا کام کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کان فی محنت اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکل جاتے، لیکن جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ کیسے ہاتھ بٹاتے تھے؟ ایک حدیث اور سن لیجئے، صحیح روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 548، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخيط ثوبه ويخشف نعله ويكنس داره ويحلب شاته ويقوم بخدمة أهله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته۔ صحیح روایت ہے ادب المفرد کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے، کوئی کپڑا پھٹا ہوا ہوتا، یخیط ثوبہ، آپ اپنا کپڑا خود اپنے ہاتھ سے سیتے تھے، ویکشف نعلہ، اپنے جوتے کو خود جوتے کی اصلاح کرتے، جوتے کو سدھارتے، جوتے کی پالش کرتے، جوتا پھٹا ہوتا تو جوتے کو سیتے تھے، وَيَكْنِسُ دَارَهُ، اپنے گھر کی صفائی کرتے تھے، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب تک گھر میں رہتے تھے وہ سارا کام کرتے تھے جو ایک عام انسان اپنے گھر کے اندر کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر شوہر اس طرح سے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹائے، اپنے بال بچوں کا ہاتھ بٹائے، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے تو کبھی جھگڑا ہو سکتا، اور جب جھگڑا نہیں ہوگا تو اس گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے سکون چاہیے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کیجیے۔ اسی طرح سے گھر کو جنت بنانے کے لیے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے، لیکن ماحول ایسا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی۔ گانے کی آواز ضرور آئے گی، ڈھول باجے کی آواز ضرور آئے گی، قوالیوں کی آواز ضرور آئے گی، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ہم قرآن کی کیسٹ چلا دیں یا گھر کے اندر خود قرآن کریم تلاوت کریں۔ شکایت صرف کرتے ہیں کہ مولانا کیا بتائیں، گھر میں بہت شیطان ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے، جن ہے، بھوت ہے، فلاں ہے۔ کبھی توفیق ہوتی ہے کہ گھر کے اندر قرآن پڑھے؟ جب گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھیں گے تو شیطان کا حملہ ہوگا ہی، اور شیطان کا حملہ ہوگا تو وہ گھر جنت نہیں بنے گا۔ میرے بھائیوں، گھر کو جنت بنانا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے مسلم شریف، حدیث نمبر 780، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیجئے، گھر کے اندر نماز پڑھیے۔ آپ کا بچہ ہے
بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی ہے، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے آپ اسے قرآن پڑھنا سکھائیے، قرآن کی تلاوت سے آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر کے قریب جا ہی نہیں سکتا، شیطان اس گھر کے قریب جا ہی نہیں سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو۔ سورہ بقرہ پڑھیے، قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہے، خود سے پڑھیے سورہ بقرہ، مولانا کو بلا کر کے سورہ بقرہ پڑھوا کر کے بھوت بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود گھر کے اندر قرآن پڑھیے، آپ کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ خود شیطان کو گھر میں بلائیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ٹی وی چلتی رہے گی، سیریل چلتے رہیں گے، گانے بجانے چلتے رہیں گے، ڈھول تاشے بجتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں گی، تو یقین جانیے گھروں کے اندر شیطان آئیں گے، شیطانوں کا وہ بسیرا بنے گا، وہ گھر جہنم بنے گا، وہ گھر جنت نہیں بن سکتا ہے۔ تو بڑی پیاری بات بتائی، سورہ بقرہ پڑھیے، اس میں بھی خاص طور سے آپ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، بری بلاؤں کو آنے نہیں دے گا، شیطان کو آنے نہیں دے گا، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دے گا۔ صحیح روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری شریف حدیث نمبر 2311، لمبی روایت ہے، حدیث کے الفاظ نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ پر ذمہ دار بنایا، صدقہ جو مسجد کے اندر اکٹھا ہوتا تھا اس کی نگہبانی کا ذمہ دار بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر پہرہ داری کر رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، ایک چور آیا، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے کے اندر غلہ ڈالنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ آدمی چوری کر رہا ہے، میں بھاگتے ہوئے گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چور چوری کر رہا ہے، یہ تو صدقے فطر ہے، یہ صدقہ کا مال ہے، تم اس کو چوری کر رہا، شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا میں بہت غریب آدمی ہوں، بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بھوکے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، کل سے میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر رات ہوتی ہے، پھر وہی چور آتا ہے، پھر چوری کر رہا ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، کہا کہ ابے پھر چوری کر رہا ہے، کہا پھر وہی بہانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحم کھا کر کے چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن بھی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑا، کہا کہ پھر وہی بہانہ بنانا شروع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابے چور ہر دن ایک ہی بہانہ بناتا ہے، آپ آج نہیں چھوڑیں گے، کل صبح تمہیں ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ضرور پیش کریں گے۔ اس نے کہا چھوڑ دے بھائی، ایک بات بتلاتے ہیں، اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو شیطان کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو پوری رات تیرا باڈی گارڈ بن کر کے رہے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب تم بستر پہ آؤ سونے سے پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ مقرر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تو چور ہے اور ایسی بات بتلا رہا ہے؟ بولا نہیں میں سچ بول رہا ہوں، کر کے ایک بار دیکھو۔
صبح ہوئی چھوڑ دیا اس کو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ہریرہ اتعلم من ہوا فإنما ذاک الشیطان۔ ابو ہریرہ تمہیں معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ صدقک وہو کذوب، کہا کہ وہ تو جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو بات اس نے بتائی ہے وہ صحیح بات بتلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت الکرسی، یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت کرے گا۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، گھر کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، مومنوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ مومن، اللہ کے مومن بندے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہماری بیوی کو نیک بنائے، جن کے والدین گزر گئے ہوں ان کو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، جب آدمی اپنے باپ کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرتا ہے مغفرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کے پاس جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اونچا مقام عطا فرمائے گا، تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ ہم نے تو اتنا بڑا کام نہیں کیا تھا، اتنا اونچا مقام ہمیں کیسے مل گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا باستغفاری ولدک لک، تمہارے بیٹے نے تیرے لیے دعا مانگی تھی۔ اللہ اکبر۔ تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا مانگی، اس بخشش کی دعا کے بدلے یہ تیرا مقام بلند ہوا ہے، اور پھر اسی مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بال بچے سب کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو آدمی کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے گھر کو اچھا بنائے، اس کے بال بچوں کو اچھا بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جنت نما بنائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو چند باتیں بتائی گئی ہیں ہم اس پہ عمل کریں، اپنے بال بچوں کی کو نصیحت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، دینی مجلسوں میں ان کو لے کر کے آئیں، اپنے بال بچوں کو دینی مجلسوں میں لے کر کے آئیں تاکہ وہ دین کی باتیں سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پہ عورتوں کو نصیحت کرتے تھے، ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے خصوصی مجلس ہونی چاہیے، خصوصی درس ہونا چاہیے۔ عورتیں جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتی ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے اور ان کا دینی جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن جب دینی باتیں نہیں سنتی ہیں پھر دھیرے دھیرے گندگی بیٹھتی جاتی ہے، پھر وہ دین سے دور ہونے لگتی ہیں۔ آج ہماری عورتوں کے اندر دین بیزاری ہے، نوجوانوں کے اندر دین بیزاری ہے، بچوں کے اندر دین بیزاری ہے، علماء بیزاری ہے۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو دین سے قریب نہیں کیا، دینی مجلسوں میں ان کو نہیں رکھا، علماء کے قریب نہیں رکھا، علماء سے استفادہ کا موقع نہیں دیا، اسی لیے ہمارے بچے بگڑتے ہیں، گھر بگڑتا ہے اور ہمارا گھر خراب ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کو جنت بنانا ہے تو سب سے پہلے گھر کے ملکہ کے اوپر دھیان دیجیے اور ان کی اصلاح کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمارے گھر کو جنت بنا کے رکھے گا۔ جو چند باتیں ہم نے بیان کیا ہے، اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر الفت و محبت پیدا فرمائے، ہمارے بہو بیٹیوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بال بچوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبر کے اندر زحمت ہو تو تو اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ وہ ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ہے۔
اے اللہ ہمارے ماں باپ کے قبروں کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو ہماری بہو بیٹیاں بے جوڑی ہیں، اے اللہ جو ہماری بہنیں بے جوڑی ہیں، اے اللہ ان کے صحیح جوڑے کا انتظام فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے، ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچانا، اے اللہ ہم سب کو دنیا کے فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ واقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔